دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک جو لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے، یہ تحریک اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے کر گئی؟ دعوت اسلامی کام کس طرح کرتی ہے؟ کتنے شعبوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی کا پیغام کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کا تعارف، انٹروڈکشن آف دعوت اسلامی۔ ہمارے ساتھ رہیے، مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ یہ ویڈیو پریزنٹیشن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ تب مساجد کی طرف اٹھنے والے قدم کم ہوتے محسوس ہوئے، تب جیسے صبح طلوع ہوتی ہے، جیسے سورج کی روشن کرنیں رات کے اندھیروں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کی اصلاح کی گڑن اپنے دل میں لیے آج سے تقریباً 31 سال پہلے ایک تحریک اٹھی جس نے نعرہ لگایا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ذہن نصیب کم از کم زمین کا کوئی چپا ایسا نہ رہے کہ جہاں دعوت اسلامی کا یہ پیغام نہ پہنچے، اور اس نعرے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عز و جل بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہے۔ دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر ایک ایسی غیر سیاسی تحریک ہے کہ ملک یا بیرون ملک کے کسی بھی داخلی جو معاملات ہوتے ہیں، انٹرنل کسی بھی ملک کے جو میٹرز ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کبھی بھی ان میں مداخلت نہیں کرتی۔ الحمدللہ عز و جل اسی پرامن اور خوبصورت پالیسی کی وجہ سے دعوت اسلامی کو الحمدللہ نہ صرف پاکستان کے مختلف حکومتی شعبہ جات نے بلکہ دنیا کی مختلف ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے سیٹسفیکٹری لیٹر ملے ہیں، یعنی تعریفی مکتوبات ملے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے مطمئن ہیں اور یہ نان پولیٹیکل، نان ایکسٹریمسٹ، نان وائلنٹ، نان ٹیررزم موومنٹ ہے جو اپنے دین کی خدمت پرامن طریقے سے کر رہی ہے۔ آئیے ان میں سے چند مکتوبات آپ کو دکھاتے ہیں۔ It's دعوت اسلامی, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's دعوت اسلامی, it's arrived to rectify the people. دعوت اسلامی کا آپ دوسرا نام مسجد بھرو تحریک یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا کام مسجد کی طرف راغب کرنا ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مدنی تحریک کا آغاز چند رفقا کے ساتھ کیا اور آج آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ میں اپنی شخصیت پر غور کرتا ہوں تو لفظ شخصیت کو بھی شرم آئے۔ میری شخصیت ایسی تھی، بچپن سے یتیمی، حالت یہ تھی کہ غربت، تو وہ آلو چھولے اور اس طرح کی چیزیں بیچنا، کپڑوں کا کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں تھا، بہت غریب گھرانہ تھا ہمارا۔ تو اس طرح ظاہر ہے کہ جب اس انداز پر ہو، یتیمی بھی تھی، 1.5-2 سال کی عمر میں والد چلے گئے تھے دنیا سے، تو لوگوں کا ستانا، مار پیٹ کرنا یہ بھی میرے ساتھ تھا، ظلم کرنا، تو یوں شدید احساس کمتری تو ہونی ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک دم اٹھان لینا، یہ اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے۔
دعوت اسلامی کا ایک ایسا عظیم شعبہ جس میں علم دین سکھایا جاتا ہے، میری مراد جامعۃ المدینہ سے ہے، جہاں درس نظامی کروایا جاتا ہے، عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اور درس نظامی بھی یعنی عالم کورس صرف اسلامی بھائیوں کو نہیں بلکہ اسلامی بہنوں کو بھی کروایا جا رہا ہے، یعنی وہ عالمہ کورس کر رہی ہیں۔ علم دین یا آپ جس کو تعلیم کہیں، تعلیم یا تعلم کہیں، سیکھنا سکھانا کہیں، اس کے جس معیار کو لے کر دعوت اسلامی اس وقت آگے بڑھ رہی ہے وہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جو ایک شخص کو مکمل انسان بناتا ہے اور اسے اپنی دین اور اپنی دنیا کی دونوں کے معاملے میں صحیح سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ پاکستان میں دعوت اسلامی کے جامعات کی تعداد کی بات کی جائے تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے 98 جامعات موجود ہیں جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ہیں، اور اسلامی بہنوں کے تقریباً 90 جامعات جس میں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس فری آف چارج، جی ہاں ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فری آف چارج انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس میں ہزاروں اسلامی بھائی وہ ہیں جو ہمارے جامعات ہی میں قیام کرتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کے رہنے کا اہتمام، ان کی ایکوموڈیشن، یہ بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ اور پاکستان کے باہر کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہند کے اندر، اسی طرح یو کے میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، کینیا کے اندر اور ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں۔ الحمدللہ مئی 2012 جمادی الاخر 1433 سنہ ہجری کی اگر میں تعداد آپ کو بتاؤں تو یہ کم و بیش 12,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہمارے جامعات میں درس نظامی کورس کر رہے ہیں۔ کئی ہزاروں کا عالم بننے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا، اور جب تک میں بیان کر رہا ہوں more than 75,000 75,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیہ بچے اور بچیوں کا قرآن کی تعلیم حفظ و ناظرہ کے حوالے سے مفت حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا رخ کرنا۔ وہیں دعوت اسلامی کے دارالمدینہ ہیں جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو جمع کر کے ایک بہترین رول ماڈل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن گویا کہ دعوت اسلامی اس وقت اس معاشرے میں پیش کر رہی ہے۔ اور میں نے بعض تعلیم کے ادارے سے وابستہ جو پروفیشنلز لوگ ہیں ان کے میں نے تاثرات مدنی چینل پہ بھی دیکھے اور سنے کہ یہ ایک مسنگ تھی جسے دعوت اسلامی نے پورا کیا ہے۔ میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی جو کہ حقیقت میں مسجد بھرو تحریک ہے، اس کی کاوشوں سے، مبلغین کی بھاگ دوڑ سے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ خوب نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، بے شمار مساجد بنائی گئیں، جیسا اس کے لیے مجلس خدام المساجد یہ دعوت اسلامی کی ہے، اور جگہ بجگہ سے یہ خبریں آئیں، نہ صرف پاکستان بلکہ باہر سے بھی کہ ہمارے یہاں مسجدیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے یہاں آباد ہو گئی ہیں۔ جوہانسبرگ میں صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ مساجد تعمیر کریں گے اور جائے نماز بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے آشنائی ہو سکے۔ جس مقام پر ہم جمع ہیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مرکز یو کے شہر بریڈ فورڈ میں بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس وقت یہ عظیم و شان عمارتیں ایک نہیں، الحمدللہ اس پوری جگہ میں تقریباً 13 عمارتیں ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو مزید عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ تقریباً 7 ایکڑ یہ جگہ ہے۔ اس فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسجد بھی بنے گی، جامعۃ المدینہ بھی ہوگا، مدرسۃ المدینہ بھی ہوگا، اللہ نے چاہا یہاں دارالمدینہ بھی قائم کریں گے، انشاءاللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل یہاں مدنی چینل کے اسٹوڈیوز بھی بنائے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا مساجد بنانے کا جو ایک سلسلہ ہے، پھر اس میں بھی مدنی مراکز جس کو ہم فیضان مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر اس میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات، پھر مبلغین کے اس میں جو بیانات کا سلسلہ رہتا ہے، سنت سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ رہتا ہے، دعائیں یاد کروانے کا سلسلہ رہتا ہے، یہ ایک مطلب کیا یہ ایک مدنی
ریولیوشن ہے، ایک مدنی انقلاب ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا نا کہ چاند پر جائیں گے تو نماز کس رخ پر پڑھیں گے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کعبہ شریف کی جو چوکور عمارت ہے اس کا جو حجم ہے اس حد تک قبلہ نہیں، بلکہ عرش معلیٰ تک اس کی فضا قبلہ ہے، تحت الثری سے عرش معلیٰ۔ تو ہم وہاں قبلے کی ڈائریکشن معلوم کر کے نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہماری مجلس خدام المساجد وہ چاند پر مسجد تعمیر کرے گی۔ تو اس پر ایک میسیج آیا تھا کہ اگر دعوت اسلامی چاند پر مسجد تعمیر کرے گی تو میں 1 کروڑ روپیہ چندہ دوں گا مسجد کے لیے۔ تو ہم نے اس کو ترغیب دلا دی کہ اب چاند پر تو پہنچیں گے تو تب پہنچیں گے، حالانکہ ایک خوش طبعی کی بات ہے، لیکن آپ نے جو نیت کی ہے تو آپ کو ثواب سے محروم رہنا نہیں چاہیے۔ وہ 1 کروڑ روپے ہم ان کو دے دیں، یہاں مسجدیں بنا لیں گے۔ تو پھر ان کا پیغام آیا تھا کہ میں پیش کر دوں گا۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت دنیا کے 175 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی اپنا پیغام پہنچا چکی ہے۔ الحمدللہ ان 175 ممالک کے ہزاروں شہروں میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ کتنے اجتماعات ہوتے ہیں اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ صرف ایک ملک ہندوستان کی اگر بات کریں جہاں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا کام ہو رہا ہے، اس ایک ملک کے اندر کم و بیش دعوت اسلامی کے 500 سے زیادہ ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اور ایک ملک کی یہ بات ہے، اور ہم نے بات کی ہے، دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 175 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، جاپان، آسٹریلیا، فجی، نیوزی لینڈ، عرب شریف ہو، حرمین طیبین ہو، کویت ہو، قطر ہو، بحرین ہو، عرب امارات ہو، اسی طرح یورپ کی طرف چلے جائیں تو یو کے میں تو دعوت اسلامی کے کئی مراکز قائم ہیں، ساتھ ساتھ جامعات، ہمارے مدارس، ہمارے اجتماعات۔ یو کے علاوہ اسپین، جرمنی، اٹلی، فرانس، بیلجیم، ناروے کے اندر مدنی کاموں کی بہاریں، گریس کے کئی شہروں کے اندر، یورپ پورا الحمدللہ مدنی کاموں کی بہاریں وہاں موجود ہیں۔ اور آگے چلے جائیں اگر امریکہ کی طرف چلیں تو امریکہ کے اندر نارتھ امریکہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام اپنی پیک پر ہے، اپنی بہاروں پر ہے۔ نیو یارک کے اندر ہمارا فیضان مدینہ موجود ہے، اس کے ساتھ نیو جرسی، پھر بالٹیمور، پھر ہیوسٹن، شکاگو، کیلیفورنیا کے کئی اسٹیٹس کے اندر دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں۔ پھر اگر اور آگے جائیں تو کینیڈا کے اندر کہاں دعوت اسلامی موجود نہیں ہے، ٹورنٹو، مونٹریال، کیلگری، اوٹاوا۔ اور پھر اگر ہم اس طرف آ جائیں ساؤتھ امریکہ کی طرف تو الحمدللہ ویسٹ انڈیز کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہیں، برازیل کے اندر، پناما کے اندر دعوت اسلامی کے قافلے تشریف لے گئے، ساؤ پولو میں الحمدللہ کافی ہمارے مدنی کام ہو رہے ہیں۔ افریقہ کے تقریباً ہر ملک کے اندر، ہر اس ملک کو جس کا نام آپ نے سنا ہے، آپ کی دعوت اسلامی موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے جب ملک اور بیرون ملک کے کام کی بات کی جائے، انٹرنیشنلی ورک کی بات کی جائے تو یہ جملہ بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، ہر طرف دعوت اسلامی کا پیغام، ہمارے اجتماعات اور ہمارے مراکز کئی ملکوں میں قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی شب و روز ترقی کے زینے چڑھ رہی ہے۔ پھر ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، مجلسیں بنی ہوئی ہیں، امیر اہل سنت کے کرم سے ایک شورا بنی ہوئی ہے، شورا کے نیچے ملکی کابینائیں بنی ہوئی ہیں، ملکی کابیناؤں کے نیچے مشاورتیں بنی ہوئی ہیں، 72 سے زیادہ شعبہ جات بیان کیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے، ان سب شعبہ جات کی مجالس اور ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ سارا کام تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر ایک مجلس بنی ہوئی ہے مالیات کی، فائننس کی، جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے وہ چلتی ہے، جو دعوت اسلامی کو آ رہا ہوتا ہے، جو جا رہا ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ اور مشورے ہوتے ہیں، شورا کے مشورے ہوتے ہیں، مبلغین کے ملک و بیرون ملک کے سفر ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہر روز کئی گھنٹے دنیا بھر میں دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول، مبلغین، متعلقین، محبین دعوت اسلامی کا مدنی کام کہیں نہ کہیں کر ہی رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں۔ پھر ایک ہی حلیے کے اندر گونگے بہرے اور نابینا اور معذور اسلامی بھائیوں میں اگر جو کہ مدنی کام ہو، اسی طرح اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں، ان کو حیا اور پردے کے متعلق درست طریقہ کار بیان کرنا، پھر ان کے رہائشی کورسز کروانا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، 3 دن، 8 دن، 12 دن، 30
दिन, 12 माह, 25 माह और एक तादाद है जो वक्फ मदीना है। वक्फ मदीना हमारी इस्तिलाह है। इससे मुराद ये है कि ज़िंदगी भर दावत इस्लामी का काम करना, गांव-गांव जाकर, देहातों में जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर जिस तरह सुन्नतें सिखाने का, इल्म दीन सिखाने का, कुरान पाक सिखाने का जो एक सिलसिला दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहे हैं, नो डाउट कि कोई भी मदनी काफ़िलों में सफ़र कर ले तो वो इसकी जब चाशनी को, इसके शहद को, इसकी मिठास को जब चखेगा तो वो ख़ुद कहेगा कि मदनी काफ़िलों के जो बहारें हैं या मदनी काफ़िलों की जो बरकतें हैं वो ख़ुद उसको महसूस करेगा और उसको इंशाअल्लाह तबारक व तआला बयान करेगा। सभी को ये दरख्वास्त भी है, मदनी इल्तिजा भी है कि अल्लाह की रज़ा पाने के लिए हर वक्त कोशां रहें और हर वो अमल बजा लाते रहें कि जिसमें रज़ा इलाही का हुसूल मुमकिन है और हर उस काम से बचें जिसमें अल्लाह पाक जल्ल जलालहू की नाराज़ी पोशीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर हमें एक मदनी इनामात का रिसाला हमें दिया गया है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए, ख़ुद एहतसाबी के लिए, जो आप डेली बेसिस के ऊपर इसको मतलब कि इसको लें, इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला खूब इसकी आपको बरकतें होंगी। ये समझे कि एक ड्रॉज बने हुए हैं, इसको फील करेंगे आप, इंशाल्लाह भी देख लोगे स्क्रीन के ऊपर, तो इंशाल्लाह इससे हमारे अपने किरदार में जो तब्दीली आपको महसूस आप खुद करेंगे। दरूद पाक की कसरत बढ़ेगी, नमाज पढ़ने का जी चाहेगा, सच बोलने का जी चाहेगा, एक वेल मैनर्स, एक अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार वाला मुसलमान बनने की आपके अंदर एक जुस्तजू पैदा होगी मदनी इनामात के ज़रिए। एक मुसलमान के लिए शरई सवालात और उनके जवाबात का मिल जाना एक बड़ी नेमत से कम नहीं है। दावत इस्लामी ने तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा प्यारा शोबा कायम किया। जो शरई सवालात करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक शरई अहकाम पूछना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जहाँ मुफ्तियान किराम, नाइब मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम दिन रात अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। दावत इस्लामी का एक अहम तरीन शोबा मकतबतुल मदीना, दावत इस्लामी का ये इशाती इदारा अमीर अहले सुन्नत और अल मदीनतुल इल्मिया की कुतुब और रसाइल शाया करके आशिकान रसूल की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। लिटरेचर के ज़रिए दुनिया भर में जो किताबें, रिसाले जो प्रोवाइड की जा रही हैं, फिर उसमें लंगर रसाइल का ज़हन अलग दिया मुसलमानों को, इस्लामी भाइयों को, ताकि वो अल्लाह की राह में लिटरेचर, दीनी रिसाले, मकतबतुल मदीना के जो रिसाले, किताबें हैं, VCDs हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, ऑडियो सीडीज़ हैं, उनको मुफ्त तकसीम करने का एक माइंड दिया है। दावत इस्लामी के तहत काम करने वाले दीगर शोबाजात की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दावत इस्लामी का एक अहम शोबा है, जिसके तहत दावत इस्लामी का मदनी पैगाम कंप्यूटर और डिजिटल वर्ल्ड के सार्फिन तक जदीद तकाज़ों के मुताबिक पहुँचाया जाता है। दावत इस्लामी की वेबसाइट गुज़िश्ता 16 बरसों में नेकी की दावत आम करने में मसरूफ़ अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह 172 कंट्रीज से ज़ायद ममालिक के यूज़र्स दावत इस्लामी की वेबसाइट के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। इस वेबसाइट के तहत दावत इस्लामी दीगर मजालिस की खिदमत भी पेश कर रही हैं, जिसमें तावीज़ात अत्तारिया, रूहानी इलाज, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और इस्तिखारा ऑनलाइन भी सर फहरिस्त। दावत इस्लामी की मजलिस IT के तहत कमो बेश 8 शोबाजात की वेबसाइट्स काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस IT के ज़रिए मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनाई जाती हैं, इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सर फहरिस्त अल मदीना लाइब्रेरी, औक़ातुस सलात और फतावा रज़विया का सॉफ्टवेयर काबिल ज़िक्र है। और इस सॉफ्टवेयर ने IT की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है। इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए चंद मिनट्स में आप लाखों सफ़हात के ज़रिए सर्च कर सकते हैं और अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ के बच्चे हों, कुरान पाक पढ़ना तो चाहते हैं मगर पढ़ाने वाला कोई नहीं, पढ़ना चाहें तो मीलों का सफ़र
اور خطیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، مگر دعوت اسلامی نے یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ اب مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس شعبے کے ذریعے سینکڑوں طالب علموں کو گھر بیٹھے فری آف کاسٹ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہاؤلائی، کون ہے جو قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، اور وہ بھی ایسی سہولت کے ساتھ؟ تو انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن جو ایک شروع کیا گیا شعبہ ہے، مزید اس کی شاخیں کھولی جائیں گی۔ ہماری نیت ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو گھر گھر عام کریں گے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ مدنی چینل اس وقت مختلف سیٹلائٹس کے ذریعے تقریباً دنیا کے ممالک میں دکھایا جا رہا ہے، اور ویب سٹریمنگ کے ذریعے بھی اس کا سلسلہ ہے۔ پراپر ریکارڈنگ سلسلوں کے حوالے سے خلیج ممالک کے اندر بھی ہمارے پاس اسٹوڈیو یعنی ریکارڈنگ مکاتب وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح باب المدینہ کے اندر یہاں پر ہمارا اصل نظام تو یہیں سے چل رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ سردار آباد، فیصل آباد کے اندر بھی باقاعدہ ہمارے ہاں سلسلے ہیں۔ ایک سم دیکھیے کہ میڈیا وار جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں، اس میڈیا وار کو دیکھتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی چینل لے کر آ جانا، اور نہ اس میں عورت ہے، نہ ایڈورٹائز ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی مطلب کہ میوزک ہے، وداؤٹ وومن، وداؤٹ ایڈورٹائزمنٹ، وداؤٹ اینی میوزک، اتنا بڑا مدنی چینل دنیا بھر کے ممالک کے اندر، امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، ہر جگہ پر ایک پراپرلی اس کا چلنا، اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا اس کو دیکھنا، مطلب آدمی تصور کرے کہ یہ کیا ہے۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھ کر بھی بسا اوقات غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کے پیارے حبیب کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ در و دیوار سے مدنی چینل اپنے نظارے دکھاتا رہے۔ آپ دعا کرو کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کو جاری کرنا آسان تھوڑی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے اخراجات اس کے۔ یو کے لیے تقریباً ڈیلی 2 لاکھ یو کے وہ مدنی چینل جاری کرنے کی وجہ سے وہاں اب خرچ ہو رہے ہیں ہمارے، اور ایشیا سیٹ پر جانے کے لیے $25,000 ہم دے رہے ہیں اس کو ماہانہ، اس کا کرایہ۔ تو یہ مدنی چینل جو ہے نا، یہ پیسے کھاتا نہیں ہے، پیتا ہے۔ نہیں، پیٹرول جو زیادہ خرچ کرتی ہے گاڑی سے، پیٹرول پیتی ہے یہ۔ اور عرب ممالک کے لیے 75,000 درہم ماہانہ خرچ ہو رہا ہے، افریقی ممالک کے لیے $20,000 منتھلی۔ تو یوں ماہانہ سمجھو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اپنے، تب یہ مدنی چینل چل رہا ہے۔ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ لوگوں کی جیب سے، آپ دیتے ہیں، ہمیں عوام دیتی ہے۔ تو آپ بھی صرف سوچے نہیں، اگر صرف سوچ رہے ہوتے تو شاید دعوت اسلامی کہاں ہوتی۔ آپ صرف سوچے نہیں، آئیں، پریکٹیکلی آئیں۔ آپ خود 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے کہ چینجنگ کیسے آتی ہے۔ صرف ڈیبیٹ سے، صرف مطلب کہ وہ بات چیت کر لینے سے ہی گزارا نہیں ہوتا، پریکٹیکلی آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم صرف پیسے دے دیں گے، نتھنگ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال ہی اپنے آپ کو بھی پیش کیا تھا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان، ان کی ایک فکر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسپریچول پاور ہے، یہ ایک روحانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے، اولیاء کاملین کا خاص فیض ہے، امام اعظم کا، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کا، راتا صاحب کا رحمہم اللہ تعالیٰ، دنیا بھر کے اولیاء کاملین کے خاص فیض ہے۔ پھر اللہ کے کرم سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکتہم العالیہ کی شب و روز کی کوششیں ہیں کہ باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے چلنے والا یہ کام صرف 32 سال کے مختصر عرصے میں آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے۔ میرا معاملہ کچھ اور ہی ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور جس کو وہ نوازے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ
मदीने में शहादत नसीब करे कि मेरे जहन में ये ख़ाबत सवार हो कि मैंने बहुत काम किया और ये सब मेरे काम का नतीजा कि मुझे इतनी इज़्ज़त और शोहरत नसीब हुई। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया कि उसने हमें दावत इस्लामी का मदनी माहौल अता फरमा दिया। तो दुनिया में आप जहाँ भी हैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, सहाबाए कराम के तरीक़ेकार को, औलियाए कराम के अंदाज़ को, औलियाए कराम के तरीक़ेकार को, अंदाज़ ज़िंदगी को, नेकी की दावत के अंदाज़ को दावत इस्लामी लेकर आज हमारे साथ चल रही है। हम आएँ, हमारे बच्चे आएँ, पूरा कुंबा आ जाए, घर की इस्लामी बहनें आ जाएँ, हमारे घर की दरो दीवार में दावत इस्लामी की सदाएँ हों। आपका दिल इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इश्क़ रसूल से सरफराज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल, गम मदीना, याद मदीना, मक्का मुकर्रमा की मुबारक फ़ज़ाओं की यादें, तज़किरे, दावत इस्लामी, नातें, तिलावतें, कुरान पाक की तालीम, नमाज, इबादत, मदीना मदीना है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की मोहब्बत आपकी नस नस में मौजें मारेगी और आप पक्के नमाजी और इंशाअल्लाह पुरसुकून मुसलमान बनकर इस मुआशरे में उभरेंगे। खुद प्रैक्टिकली उसमें आएंगे, आप खुद देखेंगे कि बहुत कुछ दावत इस्लामी है। और आप भी इंशाअल्लाह ये कहते फिरेंगे कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। दावत इस्लामी की क़य्यूम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के अभी तो बहुत सारे शोबाजात रह गए जब आपको नहीं बता सके। जी हाँ, 75 से ज़ायद शोबाजात हैं। हमारा एक शोबा अल मदीनतुल इल्मिया, किस तरह कुतुब आला हज़रत और मुश्किल अरबी कुतुब का तर्जमा करके, तस्हील करके, तखरीज करके उलमा और अवाम के लिए मुहैया ये शोबा किया करता है। एक और बड़ा प्यारा शोबा जेल खाना जात। दावत इस्लामी की मजलिस जेल के इस्लामी भाई जेलों के अंदर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल कैदियों की तरबियत करते हैं। और बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान की जेलों में से कई जेलों में जामियातुल मदीना कायम है। जी हाँ, जेल के अंदर आलिम कोर्स आपकी दावत इस्लामी करवा रही है। एक और बड़ा प्यारा शोबा मजलिस तावीज़ात अत्तारिया। दावत इस्लामी का ये शोबा हज़ारों की तादाद में हर महीने तावीज़ात पेश करता है और ये सब फ्री ऑफ चार्ज हैं। जी हाँ, बगैर किसी फीस के उम्मत मुस्लिमा को रूहानी इलाज के तौर पर पेश किए जाते हैं और हज़ारों की तकदीरें तावीज़ात अत्तारिया से तब्दील हो चुकी हैं और इससे अल्हम्दुलिल्लाह कईयों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। इस्तिखारा किया जाता है, टेलीफोन पर इस्तिखारा होता है, ऑनलाइन इस्तिखारा होता है और कईयों के मसाइल हल किए जाते हैं। एक और शोबा मजलिस से इलाज है। ये एक ऐसी मजलिस है जिसमें हज़ारों दावत इस्लामी वालों का अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाया जाता है और उनकी फैमिली का इलाज वो भी दावत इस्लामी के ज़िम्मे है। हमारे मरकज़ फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पेंसरी भी कायम है और कई बड़े हॉस्पिटल्स हमारे पैनल पर मौजूद हैं जहां दावत इस्लामी वालों का इलाज करवाया जाता है। एक शोबा लंगर रज़विया है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ के लंगर में हमारा हिस्सा मिलाया जाए। वो शायद नहीं जानते कि आपकी दावत इस्लामी हज़ारों हज़ार इस्लामी भाइयों को लंगर खिलाया करती है। एतकाफ़ हो, शब बरात हो, शब महराज हो, 12वीं शरीफ हो, इस तरह के इज्तिमाई ज़िक्र नात के मौक़े हों, बल्कि दावत इस्लामी के यहाँ तो लंगर रोज़ाना ही जारी रहता है। कई इस्लाम में दूर दराज से आते हैं, काफ़िलों में सफ़र करते हैं और आशिकान रसूल के लिए खैर खाही का सामान हुआ करता है। आप भी चाहते हैं कि लंगर रज़विया में आपका हिस्सा शामिल हो, राब्ता कीजिए हमारी इस मजलिस से और इस शोबे के साथ भी आप ताउन कर सकते हैं। जब पाकिस्तान में ज़लज़ले की आफत आई, सैलाब की तबाहकारियाँ हुई, दावत इस्लामी उस वक्त भी अपने मुसलमान भाई बहनों के साथ शाना बशाना रही, बल्कि करोड़ा करोड़ रुपए के अशिया और करोड़ा करोड़ रुपए नक़द रुकूम मुसलमानों में तकसीम की गई। कैसे किए? आपने दिए और हमने तकसीम किए। तो ये भी दावत इस्लामी का एक शोबा है कि जब कोई ऐसी आफत आती है दावत इस्लामी वाले किसी से पीछे नहीं रहते। हमारा एक शोबा है मज़ारात औलिया। दावत इस्लामी वाले मज़ारात औलिया पर जाकर दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की तरबियत करते हैं। सही मानों में उन्हें मज़ारात पर हाज़िरी का तरीका बताया जाए और इश्क़ औलिया उनके दिलों में मज़ीद पैदा किया जाए। दावत इस्लामी का एक शोबा है आइम्मा मसाजिद। ऐसी सैकड़ों मसाजिद हैं पाकिस्तान में
جن کے مشاہرہ جات یعنی جن کی سیلریز امام کی خدمت جو ہے ان کے اماموں کے مشاہرہ جات دعوت اسلامی کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے شعبے تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں نا الحمدللہ. آپ کی دعوت اسلامی روز بروز ترقی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، مگر اس قدم کے ساتھ آپ کا قدم بھی ہونا چاہیے. آپ بھی عملی طور پہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ پریکٹیکلی دعوت اسلامی والے بن جائیں گے اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھہریے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو رہ گئی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اتنا بڑا دین کا کام اور وہ کیسے چلتا ہوگا، اخراجات کتنے ہوں گے؟ جی ہاں، آپ سمجھدار ہیں. دعوت اسلامی کے اتنے سارے شعبہ جات یقیناً بہت سارے اخراجات مانگتے ہیں. تو آپ اپنا فائنینشیل تعاون، اپنا فائنینشیل سپورٹ، اپنا مالی تعاون اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور کیجئے. اپنے فطرے، اپنا ڈونیشن، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اپنی دعوت اسلامی کو دیجئے تاکہ دین کے اس عظیم کام میں، سنتوں کی عظیم خدمت میں آپ کا حصہ بھی ہونا چاہیے. بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے. عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج. وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو. میں تو اکثر بھائی ایک بات کہا کرتا ہوں، بحیثیت مجموعی اگر مجھے کسی سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے. میں تو ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامہ ظلہ العالی کی یہ بے لوث خدمات اور ان کے مخلصانہ جذبات کے یہ نتائج ہیں جو آج دنیا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار. ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے. اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں. تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش از بیش دین کی خدمتیں لے. مدنی چینل کے ذریعے دین و سنت کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اس کے اخراجات میں اگر اہل سنت ہاتھ بٹائیں تو یقیناً ان کو بھی اس میں حصہ ملے گا اور وہ بھی اس ثواب کے مستحق ہوں گے. کہ اس دور میں یہ بڑی خدمت ہے اسلام کی. ایک محبت کا ایک منظر ہے، ایک اخوت کا منظر ہے، ایک مفاہمت کا اور ایک دوستی کا، ایک بھائی چارے کا منظر مجھے نظر آیا کہ لوگ اس میں بلوچستان سے آئے ہوئے، پختونخوا سے آئے ہوئے، کشمیر سے آئے ہوئے، گلگت بلتستان سے آئے ہوئے، پنجاب سے آئے ہوئے، سندھ سے آئے ہوئے، یہاں ہر علاقے کا آدمی موجود ہے. یہاں میں نے لوگ دیکھے. اس سلسلے کے بانی امیر مولانا الیاس قادری ایک ایسی شخصیت ہے اس دور کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اصلاح کار ہیں. وہ آپ انہیں جو اچھا نام دیں وہ اس کے مستحق ہیں. تو اس میں جتنے سننے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں، اس وطن کے لیے ضرور دعا کریں، مدنی ماحول کے لیے دعا کریں، مدنی چینل کے لیے دعا کریں، دعوت اسلامی کے لیے دعا کریں. اور دین کی خدمت جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، جس میں میرے آقا کی سنت کو عمل کرنا، تو آپ کی جو خدمات ہیں، ان بچوں کو جس طریقے سے آپ اس طرف راغب کیا ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے اور اچھا ایک سکون ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو امن اور سکون کی طرف لے چلیں. دعوت اسلامی کا یہ مشن ہے اور جو جس طرح یہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اس سے نہ صرف یہ کہ دین کا صحیح تاثر اور دین میں جو ایک سافٹنس ہے اور جو غلط تاثرات دنیا جہاں میں اسلام کے حوالے سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی دور کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. دعوت اسلامی جو آج کل ایک مشن چلا رہی ہے، اس معاشرے کو، سماج کو ایک صاف ستھرا
माहौल देने में और जो मजहबी फरीज़ा ये अंजाम दे रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों को अपने मजहब की अच्छी वाकफियत हो, बहुत कम मौका मिलता है कि वो बुराइयों की तरफ जाए। फैज़ान मदीना के विज़िट का मौका मिला और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के जो उस्ताद हैं, यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह का करम है कि इतने मुखलिस हैं अपने रब से, अपने अल्लाह के रसूल से। अल्लाह ताला इनकी काबिशों को, इनकी मेहनतों को, इनकी लगन को, इनके खुलूस को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बहुत बड़ा ये रिलीजियस चैनल है जो हमें हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में, इंफॉर्मेशन देने में और सही बातें बताने में। और दावत इस्लामी वालों का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, इस चैनल को एयर करने में सबको उसमें बड़ा नॉलेज मिलता है और मुझे उम्मीद है कि ये इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। और हमेशा दावत इस्लामी ने ताउन किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमेशा ख्याल रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो इस वक्त इस्लामी भाई मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी की इनफरादी कोशिश की बरकत से ये मुसलमान हुए। अब इनको नया नाम मोहम्मद अहमद रज़ा दिया गया आला हज़रत के महीने की निस्बत से, और फिर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी अत्तारी सिलसिले में भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Welcome you in Islam. How you are feeling now? This time I'm feeling very excited because this time I accept Allah, and I'm very good to have become a Muslim. Now, after Islam, what is your new name? My new name is Muhammad Ahmad Raza Radale. मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी। हम दुआ करते हैं मदनी चैनल के नाजरीन भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए, हमें भी ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। सीमा हौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। दावत इस्लामी की क़य्यूम, सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह